سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیو، دوستو اور ساتھیو، دین مصطفیٰ بالکل کامل اور کمپلیٹ اور مکمل ہے. کسی درود کو کریٹ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود نت نئے ایمیج اور میسیج کریٹ کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں اور لوگوں میں وائرل کیا جاتا ہے. اسی قسم کا ایک میسیج ایمیج کی شکل میں ہے، جس میں لکھا ہوا ہے اضافی ایکسٹرا 181 سبق نمبر. کرونا وائرس، کینسر، شوگر، بلڈ پریشر اور تمام لا علاج بیماریوں کے لیے یہ درود شریف صبح شام 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر اور پانی، کھانا، دوا سب پر دم کر کے پھر استعمال کریں. بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وہ درود کے کلمات دیکھ لیجئے کیسے ہیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. یہ درود کے کلمات ہیں. ان درود کے کلمات کے سلسلے میں واضح طور سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت میں کہیں بھی ان الفاظ، ان حروف اور ان کلمات کے ساتھ وارد نہیں ہے. اس لیے یہ کریٹڈ ہے، فیبریکیٹڈ ہے اور مختلق ہے، موضوع ہے، بنایا گیا ہے. اس لیے اس کی جو افادیت بتائی گئی ہے وہ ناقابل یقین ہے، یقین کے لائق نہیں، کیونکہ اس کا ثبوت نہ رب کے قرآن میں ہے اور نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، بلکہ یہ جھوٹا بنایا گیا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. 11 مرتبہ یہ 11ویں کے دیگ سے نکلا ہوا ہے، کیونکہ 11ویں کا دیگ کھاتے کھاتے جب انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو سچ اور حق بات کو اپنانے کے بجائے من گھڑت واقعات، قصے اور کہانیوں کا سہارا لیا جاتا ہے، یا اپنی طرف سے علم غلم چیزیں بنائی جاتی ہیں. اسی طرح سے یہ روایت بنائی گئی ہے. درود کے کلمات آپ نے بھی حدیث کی کتابوں میں نہیں پڑھے ہوں گے. اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے لو لگاؤ، رب کے قرآن کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے لیے کافی سمجھو، اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھو، اپنے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ سمجھو، اور تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے رب کائنات سے التجا اور فریاد کیا کرو. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء.
اللہ رب العالمین نے جتنی بھی بیماریاں اتاری ہیں اتنے ہی علاج بھی اتارا ہے. اس لیے مسلمانوں ایسے بنائے ہوئے کلمات پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرو، رب کائنات پر بھروسہ کرو. اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، اس کا پرنٹ نکال کر لوگوں میں تقسیم کیجئے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایسے میسج کو نہ کریٹ کرنا چاہیے اور نہ فارورڈ کرنا چاہیے اور نہ شیئر کرنا چاہیے اور نہ لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کے نام پر. اس لیے مسلمانوں اللہ رب العالمین سے ڈرو. خاص طور سے آج یہ واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر وسائل اور ذرائع کو صحیح طریقے پر استعمال کرو. جھوٹی باتوں کے لیے، جھوٹی روایات کے لیے استعمال نہ کرو، ورنہ قیامت کا دن ہوگا اور تمہارا رب تم سے پوچھے گا، تم سے ایک ایک چیز کا سوال کرے گا اور تمہاری زبانوں پہ تالے ہوں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ. قرآن کریم کی آیات کافی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ثابت ہیں، جن کو شیئر کرنے سے، فارورڈ کرنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی، اور تمہیں بھی سکون ملے گا کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ رب کی رضا کے لیے کیا ہے، رب کے قرآن سے کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا ہے، اپنی منمانی نہیں. اپنی منمانی صحابہ کرام بھی گڑھ سکتے تھے، کریٹ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اقتداء اور آپ کی پیروی میں، اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جو صحابہ کے منہج پر چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنائے اور ضلالت و گمراہی